بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سکون ٹی وی کے ناظرین کے لیے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے کی طرح ہمارے پاس سماجی کارکن جناب ماسٹر امتیاز احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے جناب کہ ڈپریشن آج کل کیوں بڑھ گیا ہے اور ڈپریشن کے کیا وجوہات ہیں اور ڈپریشن کو روکنے کے لیے کیا جو ہے وہ ہمیں سدباب کرنا چاہیے۔ تو جی ہم پوچھیں گے ماسٹر امتیاز سے کہ ڈپریشن کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن کی مختلف وجوہات ہیں۔ معیشت کمزور ہونے کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ معاشرتی یعنی کہ معاشرے میں بگاڑ کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ پھر سماجی طور پہ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ معاشرہ اور فرد جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ جی بالکل۔ تو فرد اور معاشرہ، کیونکہ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، اور اگر فرد اپنی ذمہ داری خود نبھائیں گے صحیح طور پہ تو معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے گا۔ ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پہ نبھائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی یہ کوشچن ہے کہ جو اس وقت بے روزگاری بڑھ چکی ہے، غربت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن کافی بڑھ رہا ہے نا نوجوانوں میں، تو اس کی مطلب کہ کیا ہے؟ جی، نوجوانوں میں اس لیے ڈپریشن زیادہ ہے کیونکہ وہ بیچارے پڑھ لکھ کے بھی اپنے روزگار کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، ان کو روزگار نہیں ملتا۔ پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں روزگار نہیں مل رہا، اور اوپر سے گھر کا پریشر ہوتا ہے، گھر والوں کا بھی پریشر ہوتا ہے اور کہ فائنینشلی مسائل ہوتے ہیں۔ فائنینشلی بیچارے وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہر فرد جس طرح ہے نا کہ ہر فرد کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں، حقوق و فرائض ہوتے ہیں نا، تو اپنے حقوق بھی دیکھنے چاہیے اور اپنے فرائض بھی دیکھنے چاہیے۔ ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھائے۔ سماجی طور پہ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ ہم انہیں پورا نہیں کر پاتے، اور اس وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے۔ اور ڈپریشن کی ایک ایسی سٹیج بھی آتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے، ایسی بات ہے؟ جی بالکل، خودکشی بھی کرتے ہیں، اور کئی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے، کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دل کے مریضوں کو کہتے ہیں کہ انہیں ذرا سکون سے رہنے دیں، زیادہ رش نہ کریں یا ان کو ٹینشن نہ دیں۔ تو ڈپریشن کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کی مطلب کہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں کون سے مطلب نوجوانوں کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے، اور جو ہمارے ہیں نوجوان کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ڈپریشن کو کم کریں؟ جی، ڈپریشن کم اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائے۔ اب دیکھیں، یہ نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے وہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کو روزگار مہیا کرے۔ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ بیچارے روزگار کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، تو یہ ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا تھنکنگ کا بڑا اہم کردار ہے، پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا وہ بھی ڈپریشن کو اوورکم کرنے میں جو ہے نا ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے۔ جی، تھنکنگ بھی ہے، اور یہ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں بہت سی وجوہات ہیں کہ ہمارے دل بہت تنگ ہیں، ہم راستے کو تنگ کر دیتے ہیں اور اپنے دکان کو اور گھر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب ہماری ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم اپنے جو مال ہم نے گھر پہ رکھا ہوا اس کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ مثلا ہم اپنی بکریوں کو نا باہر چھوڑ دیتے ہیں اور دروازہ بند کر کے سو جاتے ہیں۔ وہ بکریاں کسی کی فصل میں جائیں یا کسی دکان سے کوئی سبزی کھا جائیں یا کسی اور کے گھر میں جا کے ان کے پودے کھا جائیں،
تو وہ لوگ جانے اور بکریاں جانے، ہم تو گھر میں سو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے مطلب ہے ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہا ہے. اگر آپ مال نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں، دوسروں کو تنگ تو نہ کریں. بالکل، اور اس سے لڑائی جھگڑے بھی جنم لیتے ہیں، اور یہ ڈپریشن کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جی بالکل. تو ڈپریشن کی وجوہات بہت زیادہ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور اپنے فرائض کو پورا کریں. ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے ہمارے والدین کی بھی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو صحیح تربیت دیں، ان کو اسلامی نقطۂ نظر سے تعلیم دیں تاکہ بچے صحیح اچھے شہری بن سکیں. تو اب دیکھیں نماز میں جو ہے نا ہمیں جو سکون ہے، درود شریف پڑھیں اور ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں. نیت کو جو ہے نا وہ صاف رکھیں. اپنی نیت کو جو لوگ صاف رکھتے ہیں تو انہیں سکون ہوتا ہے، ڈپریشن نہیں ہوتا. تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ آپ وہ یتیموں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو عام استعمال کی چیز جو لوگ نہیں دیتے ان کے لیے جو ہے نا بہت سختی سے منع کیا گیا کہ عام استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو دینی چاہیے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اب پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے دین کو سمجھیں، تو پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پڑوسیوں کے حق کے بارے میں بتایا ہے، تو ہم وہ پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے اور ٹینشن بڑھتی ہے. ایک دوسرے کو جب پڑوسی تنگ کریں گے تو ان کا رہنا لازمی بات ہے کہ مشکل ہی ہوگا. مطلب اسلام نے ہمیں جو ہے نا اس ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بڑے اچھے نسخے بتائے ہیں جن پر عمل کر کے جو ہے وہ ڈپریشن کو دور کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. اب قرآن مجید میں ہے نا کہ اپنا بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں. اب نماز کو بھلانا تو یہی ہے نا کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ہوتا ہے وہ پورا نہیں کرتے. یعنی کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا ہونا بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے حقوق اللہ، لیکن حقوق العباد جو ہے نا وہ معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے. جی بالکل. تو اسی اپنا سورہ میں ہے کہ یتیموں کو جو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو جو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تو یہ باتیں ہم مطلب نظر انداز کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. تو انہی وجہ سے، انہی وجوہات کی بنا پر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اگر ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں تو معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. بہت انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. مثلاً کسی ایک آدمی کو اگر معاشرے نے بگاڑ دیا ہے نا، کسی یتیم کو یا مسکین کو، اگر وہ اس پہ توجہ نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے وہ بگڑ جائے گا. اور جب وہ ایک آدمی بگڑا ہوا ہوگا تو کئی لوگوں کو تنگ کرے گا. اب مثلاً ایک مفرور ہوتا ہے تو سب لوگ، معاشرے والے اور علاقے والے سب اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسا فرد پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں جو معاشرے کے لیے خطرناک ہو. ٹھیک ہوگی جی. آج ہم نے ڈسکس کیا جناب کہ ڈپریشن کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کو کم کرنے کے بارے میں ہم نے آج بات کی. تو سکون ٹی وی کے ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.